یوسف اپنے ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جانتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا منصوبہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لگاتار 7 سال تک پودے لگاؤ گے، اور جو کچھ تم کاٹتے ہو اس کے بالوں میں چھوڑ دیتے ہو، سوائے اس کے جس سے تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 مشکل اسال آئیں گے جو ان کے لیے جو کچھ تم نے پہلے سے بچایا تھا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس تھوڑے سے جس میں سے تم ذخیرہ کرو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں زیتون اور انگور دبائیں گے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر یوسف کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، تاہم یوسف نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے یوسف کے واقعہ سے متعلق عورتوں کو بلوایا۔ جن عورتوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یوسف کی بے گناہی کا ذکر کیا۔ اللہ نہ کرے، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے۔ العزیز کی بیوی پھنس گئی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا، اب سچائی عیاں ہو گئی ہے، میں ہی تھا جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بے شک وہ سچا ہے۔ اس طرح یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد یوسف بادشاہ کے سامنے اس کی سخاوت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ بادشاہ جو یوسف کے دیانتدارانہ طرز عمل اور اس کی خوشگوار شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا، اس نے اسے اپنی سرزمین کے گوداموں پر ذخیرہ اندوز مقرر کیا تھا۔ یوسف نے زرخیزی کے 7 سال کے دوران فصلوں کو کاٹا اور ذخیرہ کیا۔ پھر قحط کے سال قریب آ گئے جو کنعان میں یعقوب کے گھرانے تک پہنچ گئے۔ یعقوب نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو سامان خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف نے فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے لیے سامان مہیا کیا، لیکن اپنی شناخت مخفی رکھی۔ اس نے اتفاق سے ان کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا۔ بھائیوں نے کنعان میں اپنے گھر کے اسٹور کیپر کو اور اپنے والد اور بھائی کو گھر واپس آنے کی اطلاع دی۔ یوسف نے ان سے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں، ورنہ انہیں مزید سامان نہیں ملے گا۔ اس نے وہ رقم بھی رکھی جو انہوں نے اپنے سامان کے ساتھ ادا کی تھی واپسی کی ترغیب کے طور پر۔ بھائی گھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں ناپ تول دیا گیا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو کہ ہمیں ناپ دیا جائے گا، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب کو غصہ آ گیا۔ وہ ان پر کیسے بھروسہ کر سکتا تھا جبکہ اس سے پہلے وہ یوسف کے ساتھ اسے بری طرح ناکام کر چکے تھے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد ان کی ضروریات نے یعقوب پر دباؤ ڈالا کہ وہ بنیامین کو مزید سامان کے لیے اپنے ساتھ بھیجے۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے ان کا پختہ حلف لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف نے بنیامین کو ایک طرف کھینچ لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتے تھے اس سے مایوس نہ ہو۔ اگلے دن یوسف نے اپنے بھائیوں کے تھیلے اناج سے بھرے۔ اس کے بعد اس نے خفیہ طور پر بادشاہ کا سونے کا پیالہ بنیامین کے تھیلے میں لگا دیا۔ روانگی پر بھائیوں کو بادشاہ کے سپاہیوں نے روک لیا جو بادشاہ کے گمشدہ کپ کی تلاش میں تھے۔ بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی گئی اور سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے تھیلے سے گم شدہ پیالہ برآمد ہوا۔ سپاہیوں نے پکار کر کہا، اے قافلہ، تم واقعی چور ہو۔ بھائی چونک گئے۔ بھائیوں کو فوراً گھر واپس اپنے بیمار والد کو یاد آیا اور بنیامین کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کا ان کا عہد۔ انہوں نے فوجیوں سے گزارش کی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں اور ان میں سے ایک کو لے لیں، لیکن سپاہیوں نے انکار کر دیا۔ بھائیوں میں سب سے بڑے نے کہا کہ میں اس ملک کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ چنانچہ باقی بھائی سب سے بڑے کو پیچھے چھوڑ کر مصر چلے گئے۔ جب یعقوب کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی حالت کا علم ہوا تو وہ روتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے تسلی کے لیے دعا کا سہارا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف اللہ ہی اس کے درد کو کم کر سکتا ہے۔ جلد ہی اس نے اپنے بیٹوں کو بادشاہ کی سرزمین پر واپس آنے اور اپنے بھائی کے بارے میں دریافت کرنے کی ہدایت کی۔ بیٹے ایک بار پھر مصر لوٹ گئے۔ انہوں نے یوسف سے ملاقات کی اور التجا کی کہ ان پر سانحہ پیش آیا ہے۔
پھر یوسف نے ان سے ان کی مادری زبان میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ واقعی ان کا دیرینہ کھویا ہوا بھائی ہے، اور خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن یوسف نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس نے پھر کہا، یہ لو میری قمیص، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، بھائیوں نے یوسف کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈال دی، اور اللہ نے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال کر دی۔ انہوں نے اپنے والد سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ وہ سب مل کر مصر روانہ ہوئے، جہاں یوسف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یوسف نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی وضاحت ہے۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا ہے، اور یقیناً وہ میرے ساتھ اچھا تھا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور شیطان کی طرف سے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان درد ڈالنے کے بعد آپ کو بدوی زندگی سے یہاں لایا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے باریک بین ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ نے باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملایا۔ سبق: حضرت یوسف اپنے خواب سے جانتے تھے کہ وہ عظمت کے لیے مقدر ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے ہر موڑ پر انہیں مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اس کے بھائیوں نے دھوکہ دیا، غلام کے طور پر بیچ دیا، اور ناحق قید کر دیا گیا۔ یوسف تلخ ہونے کا انتخاب کر سکتا تھا اور یہ کہہ کر اللہ سے سوال کر سکتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اپنے میرے لیے عظمت لکھ دی ہے۔ وہ آسانی سے شکایت کر سکتا تھا اور پوچھ سکتا تھا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہتر جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے اور اسے صرف ایمان کو برقرار رکھنا ہے۔ یوسف صرف اس بات پر توجہ مرکوز کرنے سے جانتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اور اس سے زیادہ کام کرتا ہے جس سے درخواست کی گئی تھی کہ اللہ اس کا خیال رکھے گا۔ ان کی کہانیوں میں یقیناً فہم رکھنے والوں کے لیے ایک سبق تھا۔ قرآن کبھی بھی کوئی روایت ایجاد نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے کی باتوں کی تصدیق اور تمام چیزوں کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔